اہتمام نہیں کر سکے. ماشاءاللہ آپ کی کثرت کی بات سے قربانیاں مکمل ہو گئی تھی. اس کا اہتمام ایرانی میں کیا گیا ہے. قربانیاں ہمارا ہو گئی ہے. جو مومن گھر میں نہیں رہ سکے ہیں ان کے لیے مسجد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. ہمارے کون بسینہ سے جو گھر میں جو مقررات مومن مسجد کا کام لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے شہر حاصل کر لے. اور اس کے بعد ہم مزار ملکوت کو قادم اللہ دوسری پر تشریف لانے والے ہندوستان کے تمام بزرگ اور معتبر معتبرین عالمگیر دولت یافتہ علماء کرام ذاکرین حکام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری نہیں سوال کو تشریف آئے. اور مولانا عبداللہ قاضی صاحب کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے خمسے کے بعد قبل کو چھوڑ چکا تھا. اس کی عقیدہ بھی مجھے ان کے نوجوان میں خطا فرمانا تھی مگر میری نہیں کی آواز پر انہوں نے وہاں سے ثابت کی اور آپ کے سامنے مجھے کو خطا فرمانے کے لیے تشریف آئے. آپ کے ساتھ گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے ان کی صلاحیت کے لیے سور کی بارگاہ میں فرمائے. اور ہم حیثیت کی تمام مومنین اور علماء کرام کی گزار ہے. برائے سلام کی انہوں نے فرمایا آواز بلند برائے تعظیم ظہور صاحب زمان آواز بلند شہید کی بارگاہ کے مہمانوں، چند احکامات ہیں جو ان پرچیوں کی شکل میں ہیں. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ضرور ان کی تعمیل کریں. ہاشمی خاتون کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں اور میری والدہ ماجدہ مسلسل علیل رہتی ہیں اور آج کل کچھ زیادہ ان کی طبیعت ناساز ہے. ابھی آپ ذریعہ کر کے بیٹھے ہیں. ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیں. آپ حضرات چند مرحومین کے نام ہیں جنہیں سورہ فاتحہ سے یاد کرنا ہے. مرحومہ عابدہ بیگم بنت مرحوم قدرت علی رضوی صاحب اور مرحوم مولانا محمد نقی حسین ابن محمد تقی صاحب اور حسن جہاں بنت قربان علی صاحب، سید مہندی حسن ابن سید معصوم علی صاحب اور کنیز عباس صاحبہ بنت راجہ میاں صاحب، علی حسین، زہرا بیگم بنت سید صاحب کے معافی چاہتے ہیں. ذرا تحریر بعجلت ہے غالباً تو پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. امان بیگم صاحبہ بنت رحمت حسین، ایوب علی ابن اصغر علی، محمد اسماعیل ابن ظفر حسین، کنیز بطول بنت سید جواد علی، نجیب الحسن ابن عسکری حسین، عزیز الحسن ابن نجیب الحسن، ارتضا حسین ابن مرتضیٰ حسین اور ثابت النساء بنت محمد حسین، خورشید فاطمہ بنت بشیر حسین اور سکندر جہاں بنت امتیاز احمد. اور یہ آخر کے چند نام ہیں: ممتاز حسین بنت احمد حسین، شبیر حسین ابن اشتیاق حسین، صغیر فاطمہ بنت محمد عباس، اون محمد ابن حسین احمد، محمد اکبر
ابن باقر حسین اور شریفہ بیگم بنت دستگیر علی، ان سارے مومنین و مومنات کے لیے، اور ابھی میرے جواں سال بھانجے کا انتقال ہوا ہے 7 اکتوبر کو، جو تقریباً 21 برس کا تھا، فرحان علی عابدی ابن عیسیٰ حسین عابدی، اسے بھی سورہ فاتحہ میں شریک کرنا۔ آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بیکت پناہ نے اپنی حاضری میری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله.
बुजुर्गान मज़हब मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूल सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा इंसिया हौरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे कासे दिल में मोहब्बत अहले बैत की भीख डाल दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारी शहरगे हयात में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा तेज अली की मोहब्बत को रवां दवां कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इस कायनात बेहिसी में हमें शऊर करबला अता फरमाया। उसका लाख लाख शुक्र है जिसने हमारी ज़िंदगी के वरक़ वरक़ पर या आले मोहम्मद की खुशी लिखी, या आले मोहम्मद के गम लिखे। यही वजह है कि बहुत खुशी मिल जाए तो भी हम गुमराह नहीं होते, बड़े गम मिल जाएं तो भी हम गुमराह नहीं होते। दुनिया की कोई भी खुशी इनकी मोहब्बत की खुशी से बड़ी नहीं, दुनिया का कोई भी गम गम करबला से बड़ा नहीं। लिहाजा दोनों दौलतें हमारे दामन में एहसान खुदा की बुनियाद पर हैं, जिसके लिए अगर एक सजदा शुक्र में ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी तमाम हो जाए फिर भी सजदा नातमाम रहेगा। इसलिए कि जिसे पता है कि जौहर मोहब्बत क्या है, जिसे पता है कि कीमत अश्क आज़ा क्या है, वो ये समझेगा कि दौलत गम हुसैन क्या है और मोहब्बत हुसैन क्या है। शहीद की बारगाह शहीद विलायत हैं, हज़रत की विलायत पर अपनी जान कुर्बान की है। उनके दयार में आने वाले तमाम ज़ायरों की हाज़िरी शहीद कबूल फरमाएं और अपनी बारगाह से खुद अपने आका हुसैन की बारगाह तक आप सबको पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। और जिन जिन की आंखों में आंसू अब तक आए या आएंगे, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी रिदाए पाक का साया उन पर फरमाएं। यहाँ से लेके महशर तक बेहतरीन मजालिस का सिलसिला है। मेरे अजीज बरादर अभी मजलिस खिताब कर रहे थे। आज आपकी खिदमत में जो मुझे बात अर्ज करनी है वो तारीख और कुरान के इम्तिजाज के तहत चंद अहम सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज करना है। मैंने जो आया करीमा पेश की है, यह आया करीमा वो भी जानता है जिसे तौफीक तिलावत कुरान है, और वो भी जानता है जिसे तौफीक तिलावत कुरान नहीं है। तो जो कुरान नहीं पढ़ता वो इस आयत को कैसे जानता है? किस वजह से जानता है कि कुरान तो नहीं पढ़ता, मजलिस में जाता है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कुरान तो नहीं पढ़ता, मजलिस में जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मजलिसों में आना छोड़ दिया लोगों ने तो फिर जो एक दो आयतें आ रही हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। पता ये चला कि ये फर्श आज़ाए हुसैन फकत गिरिया नहीं है बल्कि तालीम कुरान भी है। अब जो भी मुखालिफ फर्श आज़ा है वो फकत मुखालिफ आज़ा नहीं है, मुखालिफ दर्ज कुरान है। अब क्या है आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो उस दीन का नाम है इस्लाम। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मई जून की गर्मियों में मेरे घर तशरीफ लाएं, मैंने आपके सामने रूह अफ़ज़ा का शरबत रखा, मेरे भाई ने कोल्ड ड्रिंक रख दी। अब आप ये कह के रूह अफ़ज़ा का शरबत उठाएं कि मुझे ये बहुत पसंद है,
اس کا مطلب یہ کہ دوسری چیز آپ کو ناپسند ہے. جب ناپسند ہے تو جو لایا ہے اس کا دل ٹوٹے گا اور اس کی ہوگی دل شکنی. ہائے 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 بھائی، اگر آپ کو شربت پسند ہے تو آپ پی لیجئے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے؟ اگر آپ ایسا کہیں گے تو دنیا یہی کہے گی صاحب کیسے مہمان ہیں، دروازے پہ آئے دل توڑ کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نہیں توڑنا چاہیے. تو جب اتنی تہذیب مجھے آتی ہے تو جس نے تہذیبوں کو خلق کیا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ، وہ اللہ جو خالق ہے تہذیبوں کا، کیا اس خدا کو معاذ اللہ یہ نہیں معلوم کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے دل میں زخم نہیں آنا چاہیے؟ کا بالکل معلوم ہے اسے، اور جگہ جگہ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو، کسی کی دل آزاری نہ کرو. تو جب یہ بتایا تو پھر اپنی کتاب قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے تو اسلام پسند ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تو اسلام پسند ہے. بھائی اسلام کے ماننے والے مٹھی بھر، وہ بھی بظاہر مٹھی بھر، حقیقت میں دیکھیے تو مسلمان کتنے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب مٹھی بھر مسلمان، اس کا مطلب باقی دنیا کی آبادی دوسرے مذاہب کی ماننے والی، دوسرے ادیان کی ماننے والی. تو جب اللہ علی اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام پسند، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دین نہیں پسند. تو جب نہیں پسند تو ان کے ماننے والوں کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ہائے سبحان اللہ. جگر تڑپا کہ نہیں تڑپا؟ دل آزاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کا ہوئی. تو آئیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، دین کی پسندیدگی کا اظہار کر کے دوسروں کا دل کیوں توڑ رہا ہے؟ مشیت آواز دے گی. آج ہی میں قانون بتائے دے رہا ہوں، حق کے اظہار میں باطل کے دل کا خیال نہ کرنا. ہائے 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 اللہ یار حق کے اظہار میں باطل کی دل آزاری کا خیال نہ کرنا. حق پھر دوہراتا ہوں جملہ، حق کے اظہار میں باطل کی دل آزاری کا خیال نہ کرنا. بھائی سب کے دروازے نبی مسجد میں بند کر دے تو اس خوف میں یہ بتانا نہ چھپانا کہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا رہا. ایک اکیلا دروازہ زہرا تو مسجد میں کھلا رہا، لہذا اس کو بیان کرنے میں تکلف نہ کرنا. کیوں کہ اس لیے کہ یہ حق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حق کے اظہار کے لیے باطل کی دل شکنی کا خیال نہیں کرنا چاہیے. جب نہیں کرنا چاہیے تو پھر بلا تکلف یہ بتا دیا کیجئے کہ شب ہجرت چین سے سویا کون اور غار میں سسک سسک کے رویا کیا. صلوات بھیجے بابا آگے بلند تو عرض کروں میں آپ کے. ہاں ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو. مجھے مصرے یاد آ گئے. ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو. ایک غلط بات کو جہاں تک آواز جا رہی ہے، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو. ارے تم کو گر شک ہو پیغمبر پر تو حیرت کیا ہے، تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا لے. تو حق کے اظہار میں باطل کی دل آزاری کا خیال. اچھا اب اللہ نے پسند کسے فرمایا؟
اسلام کو. اسلام کا ماننے والا کیا ہوا؟ مسلمان. توجہ چاہ رہا ہوں. اسلام کا ماننے والا کیا ہوا؟ مسلمان. تو مسلمان کیسے پہچانا جائے؟ داڑھی سے. مسلمان کیسے پہچانا جائے؟ یہ نشان سے. مسلمان کیسے پہچانا جائے؟ تسبیح سے. اگر یہی مسلمان کی پہچان ہے تو پھر شیطان سب سے بڑا مسلمان. بول دیجئے، شرمائیے نہیں. شیطان سب سے بڑا مسلمان. جب حاجرہ کے پاس گیا تھا تو کس صورت میں گیا تھا؟ ماتھے پر نشان سجدہ بھی، ہاتھ میں تسبیح بھی، چہرے پر داڑھی بھی، زبان پر اللہ اللہ بھی. بھائی اسی حالت میں تو گیا تھا. تو اب اگر یہی مسلمان کی پہچان ہے تو پھر ابلیس کو باہر کیسے کیجیے گا؟ اس کا مطلب ابلیس سب سے بڑا مسلمان. تو اب کوئی ایسی پہچان مسلمانوں کے لیے قرار نہیں پا سکتی جس میں غیر بھی آ جائیں. پہچان ایسی ہونی چاہیے جس میں فقط وہ آ سکے جو مسلمان ہے. باہر والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اب پتا کیسے چلے کہ مسلمان کون ہے؟ آج پوری دنیا میں شور اٹھ رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مردم شماریاں کی جا رہی ہیں، ووٹر لسٹ بنائے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ اس بات پہ دیے جا رہے ہیں اس ایریے میں مسلمانوں کے ووٹ زیادہ ہیں، اس ایریے میں مسلمانوں کے ووٹ زیادہ ہیں، اس ایریے میں مسلمانوں کے ووٹ زیادہ ہیں. تو پوری دنیا میں شور مچ رہا ہے. مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ مسلمان چلا رہا ہے ہماری آبادی کو چھپایا جا رہا ہے، ہماری آبادی کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، ہماری آبادی کو نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے. تو ادھر مسلمان چیخ رہا ہے، ادھر حکومت چیخ رہی ہے، ادھر پارٹیاں چیخ رہی ہیں. مسلمان کتنے؟ مسلمان کتنے؟ مسلمان کتنے؟ تو کیا پارٹیاں بتائیں گی کہ مسلمان کتنے؟ کیا امت بتائے گی کہ مسلمان کتنے؟ ہائے 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 ہائے. بھائی کیا حکومت بتائے گی کہ مسلمان کتنے؟ کیا نشان سجدہ بتائے گا؟ کیا تسبیح بتائے گی؟ کیا چہرہ بتائے گا؟ کیا داڑھی بتائے گی؟ کیا مصلی بتائے گا؟ کیا مسجد بتائے گی؟ کیا کعبہ بتائے گا؟ کیا مکہ بتائے گا؟ کیا مدینہ بتائے گا؟ بتائے گا کون کہ مسلمان کتنے؟ کہ بھائی وہی بتائے گا جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. مولا حسین کا واسطہ جہاں تک آواز جا رہی ہے تو بتائے گا کون؟ کہ وہ بتائے گا جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. وہ ہے کون؟ جس کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئے. کہ اس کا نام ہے محمد، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا نور نظر، علی کا برادر، حسین کا نانا، حسن کا جد، زہرا کا بابا. تو اب اس کا کلمہ پڑھ کے دنیا ہوئی مسلمان. اب معیار مسلمان نہ ہم بنائیں گے، نہ آپ بنائیں گے، نہ ملک بنائے گا، نہ قانون بنائے گا. معیار بنائے گا وہ جس کا کلمہ پڑھ کے، بات اگر غلط ہو ممبر پر ٹوکیے گا، جس کا کلمہ پڑھ کے دنیا مسلمان ہوئی وہ بتائے گا معیار کیا ہے اسلام کا. مسلمان کیسے رہو گے وہ بتائے گا. اب پوچھئے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ نماز پڑھیں تو مسلمان ہوں گے، روزہ رکھیں تو مسلمان ہوں گے، حج کریں تو مسلمان ہوں گے، زکات دیں تو مسلمان ہوں گے، ہم مسلمان رہیں گے کیسے؟ یہ تو بتائیے. پیغمبر نے کہا معیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، معیار کفر و اسلام کیا؟ کہ حدیث سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی، دلوں کے دروازے کھولیے. فاطمہ میرا جز ہے. من آذاها فقد آذانی، من آذانی فقد آذى اللہ، من آذى اللہ فقد کفر. فاطمہ میرا جز، جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، جس نے اللہ کو ایذا دی وہ کافر ہو گیا. معیار کیا بنا؟ معیار یہ بنا کہ جس سے زہرا راضی وہ مسلمان. ہائے ہائے ہائے، میں کیسے عرض کروں میرے بھائیوں میرے بزرگوں،
جس سے زہرا راضی، کمال کے ساتھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے زہرا راضی وہ ہے مسلمان، اور جس سے زہرا ناراض وہ ہے کافر۔ تو بھائی کل کے کافروں کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تاریخ میں، کل کے مسلمانوں کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تاریخ میں۔ جس سے زہرا راضی وہی مسلمان، جس سے بیوی ناراض وہی کافر۔ تو تاریخ کے اوراق الٹ کے کل کے کافروں کا بھی پتہ چل سکتا ہے، کل کے مسلمانوں کا بھی پتہ چل سکتا ہے، مگر آج زہرا سامنے تو ہے نہیں۔ اب آج کیسے پتہ چلے کہ پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ خدا حسین کا واسطہ، عظمت شہید کا واسطہ توجہ رکھیے گا، آج کیسے پتا چلے کہ مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ اس لیے کہ نہ نبی ہے جو نشاندہی کرے، نہ علی ہے جو نشاندہی کرے، نہ بطول ہے جو رضا کا اظہار کرے۔ تو پتا کیسے چلے کہ مسلمان آج کتنے ہیں؟ کا معیار وہی چلے گا، جس سے زہرا راضی وہ مسلمان، جس سے ناراض وہ کافر۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ زہرا کس سے راضی؟ کبھی زندگی کی دلیلوں سے سمجھو۔ ہمیں شہید کی بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا، ہم یہاں پر آئے، آپ کا بلانا بتاتا ہے کہ آپ ہم سے راضی۔ ہمارا آنا بتاتا ہے کہ آپ ہم سے راضی۔ ہم آپ کے دروازے پر اسی وقت جائیں گے جب آپ ہم سے راضی ہوں، اور اگر آپ سے ہمارا جھگڑا ہو تو ہم آپ کے دروازے پر نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر جا رہا ہو تو اس کے گھر جانا گھر والے کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ آج کتنے مسلمان اور زہرا کتنوں سے راضی؟ کبھی جو زہرا کے گھر جاتا ہو، سنیے گا توجہ، بھائی جو زہرا کے گھر جاتا ہو، زہرا اس سے راضی، تو اب زہرا کا گھر ہے کہاں کا کہیں اور نہ ڈھونڈو، یہ فرش اعضا ہے زہرا کا گھر۔ یہ فرش اعضا، یہ ہے زہرا کا گھر۔ بہت نازک جملہ آپ کے بھائی نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ یہ فرش اعضا ہے زہرا کا گھر۔ دلیل دے دوں تاکہ کسی ذہن میں کھٹک نہ رہ جائے۔ یہ بتائیے آپ اپنا زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں یا گھر میں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں۔ اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتے ہیں؟ گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں انسان کو چین ملتا ہے۔ زیادہ وقت گزرتا ہے باہر، کم وقت گزرتا ہے باہر، زیادہ وقت گزرتا ہے گھر میں۔ یہی ہے دلیل گھر ہونے کی۔ میں نے کہا فرش اعضا ہے زہرا کا گھر۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ تو ایسا دکھاؤ جس میں کہیں فرش اعضا نہ بچھ رہا ہو، کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو۔ اور جب فرش اعضا بچھ رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو یہ وعدہ ہے کہ ہم آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا وقت گزرتا ہی فرش اعضا پہ ہے۔
تو جب فرش اعضا پر بیوی کا وقت گزرتا ہے تو پھر اب یہ گھر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ گھر ہوا نا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ردائے زہرا اپنے سایہ شفاعت میں اتنی بڑی قوم کو کیسے لے لے گا، جیسے فرش اعضا ہمیں سمیٹے ہے ایسے زہرا دامن میں۔ نعرہ حیدری، سنیے بیوی کی کنیزیں سنیں، بچوں کو لوریوں میں پلائیں، گھٹیوں میں پلائیں۔ نوجوان جو میرے سامنے کھڑے ہیں اب اس بات پر کان دھریں جو بلال کاظمی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہے۔ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ ادھر موسم اعضا قریب ہوا، دکانیں کھلی، ادھر فرش اعضا کا زمانہ آیا، دکانیں کھل گئیں۔ یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ حلال۔ کمال ہے وہ حرام حلال پر بحث کرتے ہیں جن کی نسل ہی حرام ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی تاکہ دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فرش اعضا کیا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی ریت نہیں ہے، یہ شناخت ہے، یہ حق ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جائے امان ہے، جائے امان ہے یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ اب آپ سنیے، یہ تو ہے فرش اعضا۔ اب کچھ باتیں ادھر کی ادھر بھی آ گئیں، جیسے بزم نبوت میں کچھ ادھر کے آ گئے تھے، ایسے ہی فرش اعضا پر کچھ ادھر کی باتیں ادھر آ گئی۔ کیا؟ کان کھول کے سنے سارا مجمع، کسی کو اعتراض ہو فوراً بتائے، میرے جانے کے بعد بحث نہ کرے۔ آپ کا خادم ہوں، مولا کے دروازے کا جاروب کش ہوں، میرا ایک ہی کام ہے ان کے حق کی وکالت کرنا اپنی اوقات پر۔ اس میں نہ آپ کی خوشنودی میری غرض ہے نہ آپ کی رضا، چونکہ مجھے منہ دکھانا ہے حسین کی ماں کو، اور منبر ہے زہرا کے شوہر کا، لہذا حق کا بیان کرنا اپنی اوقات پر، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اب کیا؟ تبرک کا نمک پارے بانٹ دیجئے۔ سبحان اللہ، ہم نمک پارے بانٹیں، آپ پارا پارا نہ ہو جائیے۔ یہ شیر مالے کیا ضرورت، یہ بریانی کیا ضرورت، یہ مہنگے کھانے تقسیم کرنے کی کیا ضرورت؟ تو پھر کریں کیا؟ ان کا بس تبرک بانٹ دیجئے، باقی پیسے بچائیے۔ جی تو بچا کے کیا کریں کہ اگر آپ کو زحمت ہو ہمیں دے دیجئے، ہم بانٹ دیں گے لوگوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں یہ معاذ اللہ فضول خرچی ہے، یہ جو مجلس میں تبرکات تقسیم ہو رہے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ یاد رہے، قوم کو عذاب کی طرف نہ لے جائیں، سنیے گا، قوم کو عذاب کی طرف نہ لے جائیں، قوم کو رہنے دے فرش اعضا پر، یہ فرش اعضا ہی بچائے گا قوم کو، کوئی اور نہیں بچائے گا۔ دلیل سن لیجئے، یہ جو تبرک میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے ویسٹیج نہ جانے، اخراج دیگا نہ جانے، اسے
دلیل سنیے، امام کے ظہور کی جو حتمی علامتیں ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے، سنیے میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے سنیں، ان میں حتمی علامت ایک یہ بھی ہے جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حتمی علامت یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے، غربت ایسا اٹیک کرے گی، غریبی ایسا حملہ کرے گی کہ ضعیف باپ اپنی جوان بیٹی کا بازو پکڑے گا، ثروت مند کے دروازے پر جائے گا اور کہے گا بیٹی لے لے، روٹی دے دے۔ سنا آپ نے؟ یہ ہو کے رہے گا، کہہ دیا تو ہوگا، کہا تو ہوگا، کسی کو شک؟ کیا کہا؟ امام کے آنے سے پہلے غربت ایسا حملہ آور ہوگی کہ باپ اپنی بیٹی کے بازو پکڑے گا، دولت مند کے دروازے پر جائے گا اور کہے گا بیٹی لے لے، روٹی دے دے۔ چاہنے والے بیٹھے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہماری غیرتوں کا کیا ہوگا، ہماری عزتوں کا کیا ہوگا، ہم اس وقت اپنے کو اس غربت سے کیسے بچائیں؟ حضرت نے فرمایا سن، اگر اس وقت کی غریبی سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ میرے جد حسین کی عزا پر پیسے خرچ کر۔ اگر اس وقت کی غریبی سے بچنا چاہتا تو تجھے چاہیے میرے جد حسین کی مجلس میں پیسے خرچ کر۔ سن لیا میرے بھائیوں بزرگوں؟ اب سنیے، آدمی قرض بڑے کو دیتا ہے یا چھوٹے کو؟ قرض پیٹ بھرے کو دیتا ہے یا بھوکے کو؟ ان کا قرض کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہو اسے قرض دیا جائے۔ قرض ایک ایسا لفظ ہے، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا سی آواز پہ کنٹرول رکھیں، بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیں میری طرف بہت نازک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بھی توفیق دیں، شہید کے دروازے سے خیرات ملے تاکہ میں چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کروں۔ غریب سے غریب ہو، قرض لیتے ہوئے شرماتا ہے، قرض لیتے ہوئے شرماتا ہے۔ اب کیا فرمایا حضرت نے فرمایا اگر اس وقت کی غریبی سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے ہے کہ میرے جد کی ادا پر پیسہ خرچ کر، تو اس وقت کی غریبی سے بچ جائے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب چھٹے امام کی حدیث سنیے گا، جن جن کے بازوؤں پر نمک دسترخوان علی کا قرض ہے،
اگر حقانیت دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے میرا حوصلہ ضرور بڑھا دیجیے گا. کیا فرمایا؟ میرے جد کی ادا پر پیسے خرچ کر تاکہ اس وقت کی غریبی سے بچ جا. اب حدیث سنیے، میرے مولا نے فرمایا جو آپ میں جو بھی میرے جد کی ادا پر 1 درہم خرچ کرے، جو بھی میرے جد کی ادا پر 1 درہم، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، جو میرے جد کی ادا پر 1 درہم خرچ کرے، گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. ہائے 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 ہائے، کیا سنا میرے بھائیو؟ جو بھی میرے جد کی ادا پر 1 درہم خرچ کرے، گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. اب یہ کہ پھر وہ لوگ کیوں نہیں خرچہ کر پاتے؟ سبحان اللہ، باغ فدق لوٹنے والے قرض دیں گے. اب یہ جو آپ نے اللہ کو قرض دیا تو ہم نے آپ سے قرض مانگا، جب تک آپ کے حالات اچھے ہیں آپ تقاضا نہیں کیجیے گا. جب حالات خراب ہوں گے تو تقاضا کیجیے گا، اور اگر ہم شریف ہیں تو تقاضے سے پہلے دے دیں گے. اب یہ آج جو اللہ کو قرض دیا جا رہا ہے، جب وہ زمانہ آئے گا تو کہنا نہیں پڑے گا، اللہ خود لوٹا دے گا. یہ ہے مجلس حسن. آپ نے غور فرمایا؟ آپ نے غور فرمایا؟ وہ خود واپس کرے گا. یہ ہے عزام خرچ کرنا، اور اسرار الہیہ میں ہے. اسے دل کے ورق پر لکھیے، حافظے کی ڈائری میں لکھیے، اس پر عمل کیجیے. یہ اسرار الہیہ میں ہے، اسرار الہیہ میں ہے. اگر اپنی غربت دور کرنا چاہتے ہو تو زہرا کی شہادت کی مجلس گھر میں برپا کرو. اسے لکھ لیجیے دلوں پر. زندگی رہی اگلے سال اگر ملاقات ہوئی تو پھر اپنی زندگی کی تبدیلی بتائیے گا اس گنہگار کو. پہلی جماعتی الثانیہ، دوسری جماعتی الثانیہ، تیسری جماعتی الثانیہ، 3 مجلسیں اپنے گھر میں برپا کیجیے. عزائے زہرا میں جو خرچ کیجیے گا وہ آپ کی غریبی کو ختم کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کی ادا میں خرچ کرنے سے علی بھی دیں گے، حسن بھی دیں گے، حسین بھی دیں گے، پیغمبر بھی دیں گے، خدا بھی دے گا. یہ ہے اسرار الہیہ. تھوڑی دیر اور پڑھوں. اب سنیے، اللہ نے دین کو فرمایا پسند. ٹھیک ہے، اب یہ دین کیا ہے؟ کوئی اسٹیچو ہے؟ کوئی مجسمہ ہے؟ یہ ہے کیا؟ وہ کا اصل میں مکمل
دستور حیات انسانی کی کتاب کا نام ہے اسلام. حیات بشر کے نظام اور دستور اور قوانین کے مکمل مجموعے کا نام ہے اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حیات بشر کے گزرنے کے قوانین کا نام ہے. تو یہ ایک مکمل کتاب ہے. جب یہ کتاب ہے تو اب ہم تو پیدا ہوئے جاہل، اب ہمیں پڑھنی ہے کتاب. تو کس سے پڑھیں کتاب؟ بھائی جس کے پاس جائیں گے وہی جاہل پیدا ہوا. تو اب کوئی ایسا تو ہو کہ جو پڑھا سکے. تو کہاں کا ہو؟ ہم نے کہا وہیں کا ہو جہاں کی کتاب ہے. تو کتاب کہاں کی ہے؟ کہ وہاں کی. تو پڑھانے والا بھی وہیں کا ہو. تو پروردگار کتاب تو تو نے، نوجوان بھائیوں خصوصی توجہ، کتاب تو تو نے ہمارے لیے بھیجی کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. مگر یہ بتا پڑھائے کون؟ کہ پریشان نہ ہو. اس کتاب کے لیے میں نے 2 منصب بنائے. کون کون سے؟ کہ ایک منصب کا نام رکھا نبوت، دوسرے منصب کا نام رکھا امامت. اس کا مطلب نبی بھی وہ بناتا ہے، امام بھی وہ بناتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. نہ نبی ہم بنائیں گے، کمال سے نہ امام ہم بنائیں گے. نبی بھی وہ بنائے گا، امام بھی وہ بنائے گا. مگر اب اس کو کیا کیجئے کہ اس نے نبی بنائے تو یہ نہیں کہا کہ محشر میں تمہیں تمہارے نبی کے ساتھ بلائیں گے. مگر جب امام بنائے تو کہا تمہیں امام کے ساتھ. سبحان اللہ. تو محشر میں بلائے جائیں گے امام کے ساتھ. تو نبی بھی اس نے بنائے، امام بھی اس نے بنائے. تو نبی بھی وہ بنائے گا، امام بھی وہ بنائے گا. خدا حسین کا واسطہ. مگر یہ بات واضح رہے کہ نبی وہ بنائے گا، نبی خود نہیں ہے. امام وہ بنائے گا، امام خود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر خود امام ہو تو اس کے بنانے والے کی ضرورت ہوگی. اگر خود نبی ہو تو اسے بنانے والے کی ضرورت ہوگی. اور کوئی ایسا ہے نہیں جو اسے بنائے. تو نبی بنائے گا، نبی خود نہیں. امام بنائے گا، امام خود نہیں. تو نبوت بھی اس کے بندے کے لیے، امامت بھی اس کے بندے کے لیے. نہ وہ نبی نہ وہ امام. مگر ایک منصب ایسا ہے قرآن میں. کون سا منصب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو رکوع میں انگوٹھی دے. بول دیجئے خدا حسین کا واسطہ. وہ ولی جو رکوع میں انگوٹھی دے. اس کا مطلب وہ نبی نہیں، ولی ہے. امام نہیں، ولی ہے. تو ولایت ایک ایسا عہدہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک. بول میں پڑھے لکھے لوگ. ولایت ایک ایسا عہدہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک. تو جب وہ لا شریک بھی ولایت میں شریک ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اب جہاں جہاں تک سرحد ولایت ہوگی وہاں وہاں تک اس کے اختیار کا ظہور ہوگا. مولا حسین کا واسطہ ہے. جہاں جہاں تک سرحد ولایت وہاں وہاں تک اس کے اختیار کا ظہور. تو بھائی وہ بھی ولی، اس کا ولی بھی ولی. چونکہ وہ ولی ہے تو وہ سورج بنائے گا. علی ولی ہے، سورج پلٹا. یار کیا تو چاہ رہا ہوں، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا تو وہ سورج پلٹائے گا. یہ بھی میرے فہم کی مجبوری ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ سورج بنائے گا وہ، ورنہ سورج بھی وہی بنائے گا جو پلٹائے گا. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج بھی وہی بنائے گا جو سورج کو پلٹائے گا. اس کا نام ہے علی. صاحب علی کیسے سورج بنائیں گے؟ ابھی ہاں جاہل ہیں آپ. کہیے ہاں
پوچھا کیسے؟ ہم نے کہا ایسے، یہ بتاؤ آدم بڑے ہیں یا سورج؟ آدم بڑے ہیں یا سورج؟ کہ بھائی آدم بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، جب وہ آدم کا پیکر بنا سکتا ہے، ارے واہ واہ سبحان اللہ، تو سورج کو بنانا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ تو اب یہ دو منصب کون کون سے؟ نبوت، امامت۔ تو کیا ایک منصب کافی نہیں تھا جو دو دو بنائے؟ کہ تجھے کیا پتا، چونکہ ذمہ داریاں دو تھیں۔ کون کون سی؟ کہ ایک ذمہ داری تھی دین پھیلانا، دوسری ذمہ داری دین بچانا۔ دین پھیلانے کے لیے میں نے نبی بنائے، دین بچانے کے لیے میں نے امام بنائے۔ اسی لیے اپنے محمد کو ذوالفقار نہیں دی کہ اسے پھیلانا تھا، اپنے علی کو ذوالفقار دی کہ اسے بچانا۔ مولا حسین کا واسطہ بہت بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب منصب کتنے بنے؟ کون کون تھے؟ زور سے کہیے، نجف آواز پہنچ جائے۔ نبوت کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو نبوت بھی اسی نے بنائی۔ اب ذہنوں میں کھٹکا سوال، لوگوں نے کھجائی داڑھی، آہستہ آہستہ، ہاں ٹھیک ہے امام، مگر نبی نبی ہے۔ ہائے سبحان اللہ، نبی نبی ہے، نبی بڑا ہے، امام چھوٹا ہے۔ ایسے کہتے ہو جیسے تمہیں نے دونوں کو بنایا ہو۔ نعرہ حیدری، کیا کہہ رہے ہیں؟ زمانے کا بول والا ہے، پلک پہ ذکر ہے، قرآن سے حوالہ ہے۔ ہماری فصل میں وہ کس طرح سے آئیں گے؟ نبی نے کان پکڑ تصور ہماری قوم میں بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بڑا، امام چھوٹا، تو بڑوں کی باتیں ہیں بڑے جانے۔ بلال کاظمی تو ویسے بھی چھوٹا۔ اسے کیا پتا کہ کون بڑا کون چھوٹا؟ مگر اگر بات ہوگی تو پھر ہوگی، بحث چھڑے گی تو پھر چھڑے گی۔ یہ کیسے پتا چلے کہ نبوت کا منصب کیا ہے؟ کون بتائے؟ فلسفی، منطقی، آرکیٹیکٹ، انجینئر، ڈاکٹر، عالم، فاضل، فقیہ، حکیم، کون بتائے؟ ان میں سے کسی نے بنایا ہی نہیں۔ کبھی بتائے کون کا؟ وہ بتائے جس نے بنایا۔ تو بنایا کس نے؟ بول دیجئے، اللہ نے۔ تو اب اللہ بتائے گا، تو جائیے میاں پوچھ کے آئیے۔ ارے انہوں نے کہا کچھ دن رہنے دیجئے دنیا میں۔ سبحان اللہ، مطلب کہ جائیں گے تو پھر آ کہاں پائیں گے؟ اچھا تو معلوم تو کرنا ہی ہے، معلوم کیجئے۔ ہم کا وہاں جا کے تھوڑی معلوم کریں گے، پھر کا اس کی کتاب میں دیکھیے، اس میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کافی ہے تمہارے لیے، دیکھیں ہم۔ دیکھیے اس میں
بھائی یہ پڑھیے قرآن، پڑھیے قرآن، دیکھیں میری طرف، قرآن پڑھیے. کیا کہا قرآن نے؟ علماء سے دعائیں چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں کی توجہ، بیوی کی کنیزیں، ان باتوں کو دماغ میں بٹھائیں اور بچپنے سے بچوں کو سمجھائیں. جو عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن سے پوچھا قرآن سے. اب قرآن بولا، قرآن بولا. ہاں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ. چند کلمات کے ذریعے نوجوانوں دلوں کے دروازے کھولو، سروں کے کاسے کو در علی کی خیرات کر دو. ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ذریعے لیا گیا. جب پاس ہو گئے اللہ نے کا امام بنایا، مگر سنو کنڈیشنل، مشروط. ہواؤں پر امامت نہ کرنا، فضاؤں پر امامت نہ کرنا، چرندوں پر امامت نہ کرنا، فرشتوں پر امامت نہ کرنا، انسانوں پر. تو امتحان کیسے لیا گیا؟ چند کلمات. یہ کلمات کیا ہیں؟ دلوں کے دروازے کھولیے، خدا حسین کی قسم دے رہا ہوں. یہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے امتحان لیا گیا؟ کس کا امتحان لیا گیا؟ کہ بھائی ابراہیم کا امتحان کاہے کے ذریعے؟ کلمات. وہ کلمات کیا ہیں؟ جب کسی نے حامل قرآن سے پوچھا تو امام نے فرمایا وہ کلمات کچھ اور نہیں، 5 نام تھے جو ابراہیم سے پوچھے گئے تھے. یہ نام یاد ہیں؟ کہ کون سے نام؟ کہ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو چونکہ یہ 5 نام ابراہیم کو یاد تھے زبانی، لہذا ابراہیم کو ملی امامت. عقل کے اندھو 5 نام ابراہیم کو یاد ہو جائے، انہیں امامت مل جائے. ہم دن رات رٹے، ہمیں جنت نہ ملے. اب ابراہیم کو یاد تھے 5 نام. کیا کلیجہ دس بھر کا نہیں ہوا؟ سینہ نہیں پھولا؟ ابراہیم کو یاد تھے 5 کے نام. اللہ نے بنایا امام. پھر اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم میرے شیعوں میں ہے. ابراہیم میرے، سنیے خدا حسین کا واسطہ، ابراہیم میرے شیعوں میں ہے. تو وہ ہے کون جس کے شیعوں میں ہے؟ وہ ہے کون جس کے شیعوں میں ہے ابراہیم؟ پتا کیسے چلے؟ ایک شخص مولا حسین کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے میرے مولا میں آپ کے شیعوں میں ہوں. مولا نے کہا ایسا نہ کہہ. پھر کہا میں آپ کے شیعوں میں ہوں. مولا نے کہا ایسا نہ کہہ. پھر کہا میں آپ کے شیعوں میں ہوں. ایک مرتبہ مولا حسین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اچھا تو کیا تو ابراہیم کے برابر ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، کیا تو ابراہیم کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا شیعہ بننے کا معیار ابراہیم ہے.
کیا جھٹکا لگا کسی کو اس بات سے؟ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کیا تو ابراہیم کے برابر ہو گیا جو تو کہہ رہا ہے میرا شیعہ ہے؟ تو کہا پھر ہوں کون؟ کچا ہونے والا ہے. شیعہ ہونا اور ہے. تو اب ابراہیم شیعہ دلیل کبھی آگ میں ڈالے گئے، مطمئن بیٹھے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں مطمئن رہنا شیعہ ہونے کی دلیل. اچھا تو کیا فرمایا کہ تم میرے شیعوں میں ہے تو ابراہیم کے برابر ہو گیا. اب کیا کہا؟ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. تو امام کب بنایا؟ نوجوان بھائیوں بس بات بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچا دوں. گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.